Masood Ahmed, Dr. Muhammad Ishfaq Ahmed, Dr. Sajid Amin, and Mr. Ali Kamal. Our apologies for the delay and thank you very much for the patience. Please give a big round of applause to our session speakers. We'll now start the third plenary session on policies, facets of sustainable development. The chair for this session is Professor Dr. Qazi Masood Ahmed, whom we met virtually yesterday. Professor Dr. Qazi Masood Ahmed served Institute of Business Administration, Karachi for the last 25 years as chairperson, Center for Executive Education from 2003 to 9 and the director, Center for Business and Economic Research. In recent past, he served as a member, Tax Advisory Council, the Federal Board of Revenue, Government of Pakistan, member Monetary Policy Committee, State Bank of Pakistan for 5 years, and Chief Economist, Government of Sindh for 2 years. In last 35 years, he served both the federal and provincial governments in capacity of members of several tax committees and task forces, notably member of Panel of Economists, Government of Pakistan, currently serving member of Board of Governors, Sindh Education Foundation, and member Advisory Committee of Sindh Government on NFC issue. Please give a warm welcome to Professor Dr. Qazi Masood Ahmed. I'll hand over the session to the chair. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Before this session, Dr. Ashfaq, our senior, was talking about the IMF and new liberalism. And most of the discussion, of course, he was talking about. In this session, you will find we will try to give you some concrete example and the evidences that what is basically the not in directly the new liberalism, what is the best policy the government of Pakistan can adopt. So in this session we have 5 papers, and interestingly all papers are very relevant to the economic policies. First, Dr. Samina Khalil from Applied Economic Research Center, she will be talking about the adverse impact of the climate change and institutional capacities, the case of Pakistan. Then I will be speaking on the nexus of growth and fiscal policy, historical analysis of the Pakistan economy. So I'm talking about the fiscal policy, the role of the fiscal policy in economic development of Pakistan in the last 50 years or so. Then we have Dr. Muhammad Ishfaq Ahmed Saab. He's a former chairman, Federal Board of Revenue. He will also be talking about the state of revenues, the fiscal policy. And of course, I am sure that my paper and his paper discussion will give you some indication that what type of the policy, fiscal policy we are currently having. Then we have Dr. Sajid Amin, and he will be talking about inclusive central bank, the social footnote of monetary policy. Very interesting that in this session we have both the fiscal policy and monetary policy to gauge the economic performance of the Pakistan economy. Then finally we have our friend Ali Kamal Saab, very renowned economist from PIDE and Ministry of Planning and Development, and he will be speaking on the sustainable development priorities. Again, I'm sure he will be talking about the role of the economic policies in SDGs and so on. So I'm sure this will be a very useful and very informative session for the students.
both for from the academic side as well as the policy side. So first I will request Dr. Samina Khalil to present her Recording in progress. Ji Samina, please. Bismillahirrahmanirrahim. Am I audible to all of you? जी बिल्कुल हैं आप, बिल्कुल हैं. Thank you so much, Dr. Qazi Masood sir. Bismillahirrahmanirrahim. I like to congratulate the Economics Department of the Padma Jinnah Women University, Rawalpindi, for organizing the second international conference on a very important topic of the theme basically of the sustainable development in contemporary world, priorities, challenges, and prospects. I'm also very grateful to the Vice Chancellor of this university, of Fatma Jinnah Women University and Economics Department, and the organizers of this conference, especially Dr. Busha Yasmin, for giving me this opportunity to participate in this conference as a guest speaker. So I'd like to begin my presentation by sharing the slides that I have prepared, especially for this conference and this session. So, is it visible to everyone? We can see it. Okay. So, my topic for today, as Dr. Qazi, the chair of this session, has already said, it is about the adverse climate change impacts and the institutional capacities in the case of Pakistan. So, I would like to begin by saying that no country today in this world is actually immune to the impacts of the climate change. Because the climate change has become kind of a very pertinent problem and the issue that is actually impacting the whole world, not only one country. So the climate change, poverty and inequality, they are all defining challenges of our time, and it is very crucial that we tackle them together, recognizing the interconnection between people, the planet and the economy. So the climate change impacts in terms of livelihood, food and water insecurity, and adverse human capital impacts, they together with poverty and inequality presents a very serious threat to the twin goals of alleviating extreme poverty and boosting shared prosperity. So when climate change interacts with other social, economic and environmental pressures, compound risks emerge that can increase vulnerability, it also exacerbates grievances, and it deepens pre-existing fragility. So common increases in the climate change impact the common risk of internal displacements and the migration and the instability that is being experienced throughout the world, especially in developing countries. And the cost of unabated climate change, it mounts every year, and prompt and ambitious climate actions is needed, especially in all the countries, especially in developing countries. So, another thing which I like to mention here, that as per World Bank estimates, climate change could drive 216 million people to migrate within their own countries. So by 2050, this is a projected figure, with hotspots of internal migration emerging as soon as 2030. This is spreading and intensifying thereafter. So the climate change could impact on the cut of the crop yields, especially in the world's most food insecure regions, which Pakistan is also included in it. And at the same time, the agriculture, the forestry and the land use change, they are responsible for about 25% of the greenhouse gas emissions. That is the climate challenge of our time. Now,
I'd like to share this table with you, and this is World Bank's estimated carbon dioxide emission levels in different regions of the world. As you can see, I'm not sure this part of the, yeah, I think now you can see it, that China and India, both these countries, they are basically emitting from historically from 1750 to 2019. We can see that through this table that mostly in contributing in the climate change throughout the world. But as far as the European countries are concerned, the European Union their contribution in the climate change, I think it's not of that level as it. As you can see in these figures that the highest emitting countries, as I said before, China, United States, India, Russia, and boosting all the economic efforts that they were. These countries like Qatar, Kuwait, Tobago and Brunei. I mean, these countries are also not far behind, and Australia is also included in it. So all these countries, which we call maybe the middle income countries or the developing countries, somehow they are also responsible in per capita terms of the emissions of carbon dioxide. So the mean, this is the geography and the climate baseline of Pakistan. We know that the area of Pakistan is 796,000 square kilometer, and we've got the great diversity in terms of the temperature and precipitation throughout the country. The Balochistan Plateau, it is basically, as you all know, that it is a mountain in ranges with the average altitude of 600 meters, and the transboundary Indus Basin, it is around 520,000 square kilometers. So the climate of the country is basically arid and the semi-arid. Needs to be done, strategy formulating, goal setting, this has to be done. And then from here, the designing and the implementation of the policies and different measures need to be included in the policies to tackle the climate change. And the most important thing, from here, it goes to monitoring and reporting, and the review and the enforcement, because the review of the policies is very crucial. Until and unless we don't review the effectiveness of the policies, the enforcement is not going to actually, and then when we review it, and then we find an enforcement, we can enforce it. Yes, so something which is, and the last is this, that we climate specific capacity, climate relevant capacity. So what I'm trying to say is that the individuals in the society, the organizations, the network of organization, public governance, social values, all these variables in the for bearing with me. Thanks. Thank you so much. Thank you very much, Sarina. Excellent presentation. Of course, we have question answer session in the last, so you have to wait. As we have listened to you, so you must have listened to us as well. Okay, yeah, I'm here. So now it's my turn. I will be speaking on the nexus of growth and fiscal policy historical analysis. I will be speaking on the. This is the first slides are dikhate just. This presentation is based on my first draft on the booklet, the review of revenue and expenditure in Pakistan, historical analysis. I'm trying to finish this in 1 month or two. The first draft is ready. This is basically the review of the expenditure and revenue policy in Pakistan in last 50 years, from 1974 to 2020, because data was available in this case. So I will be speaking on the.
So first slide जरा दिखा दीजिए please. Right. So it's basically, as I mentioned, that it's a historical analysis, and the purpose is to find out or discuss that what is happening to the growth of Pakistan in relation to other countries, and what is basically the policies responsible for that. I'm trying to concentrate on the fiscal policy because to me, as perhaps the Dr. Ashfaq was also saying, that the Keynesian economics is more powerful in developing countries or in Pakistan, and I'm very convinced that the Keynesian economics is perhaps the only policy that can change the course of economic development. The monetary policy, on the other hand, will have to accommodate the fiscal policy. And this is a basic difference between the Keynesian and the monetarist, which I don't want to discuss at this stage. So I will be talking about something on the growth. Then I will talk about the budget deficit, perhaps the most important. My whole booklet is based on the relationship between the budget deficit and the growth. And in budget deficit, then I will discuss the revenues and the expenditure side of that. Right? Look at this. This is an international comparison, and this is very depressing figure for Pakistan. That in 1980, China, Pakistan, Bangladesh, and India. Right? So there was difference between the China, India. They were very close. Pakistan and Bangladesh were close. But over time, you can see that what is happening to Chinese growth. From $191 billion to 360, 1211, 6,087, and now $14,700 billion economy. In fact, in 2022, it's around $16,000 billion. So they have moved from 191 to 16,000. India, on the other hand, also performing very well. $106 billion economy to now $2,200 billion economy. And currently, they have reached to $3,000 billion in 2022. Look at Bangladesh. Bangladesh was only $18 billion economy in 1980. Now it is $315 billion. And in 2021, it was crossed $380 billion. Pakistan, on the other hand, look at that. Unfortunate, the Pakistan has moved from $31 billion to $219 billion economy. So this is a growth trajectory. That Pakistan's growth has not is basically not progressing like even like a Bangladesh. Look at or don't consider the China. China is a very extreme case. Even Bangladesh and India. India used to be 5 times greater than Pakistan in 1980 in all respects. Now it is almost 10 times more than that. Huge difference between the two. The next slide, again. What is the reason for that? This is the investment to GDP ratio, which is the most important determinant of the growth. Right? There are consumption-led growth, there are investment-led growth, there are export-led growth, there are public investment-led growth, there is import substitution growth, all sorts of growth. But this is in private investment GDP ratio, private investment-led growth. Pakistan's investment to GDP ratio was 18%. It is still for 40 years, it is still, in fact, less than 18%. China, look at this. Their investment to GDP ratio is around 43%. As a student of economics, we can understand investment to GDP ratio means what percentage of the growth or what percentage of the GDP that is reinvested in capital growth. So this is for the future growth. So 43%.
Even China, India in 2019 was slightly low, but it was 40%, 38% investment to GDP ratio. Bangladesh again, very high, 32%, 26%. This is basically the first reason why the countries have progressed compared to the Pakistan, which remained only the 16%. There are these slide taken. Yes, this is a saving ratio. Investment depends on saving. There are several other factors as well, but the most important is the saving. China, 41, 44%, 51%. This is their saving ratio. India, 34%, then declined to 28%, but still, this is a 30% saving ratio. Pakistan, just 8%. And we all know that national saving comprises of three things: the household sector saving, corporate sector saving, and government sector saving. In Pakistan, household sector saving is not very bad. It's around 18%, 19%. But we have government sector saving negative, which is around 8 to 9%. So that is one of the reasons for the low saving ratio, national saving ratio in Pakistan. China 44, India 28, Bangladesh 25. So this is another reason for that. There are export ka bhi dikhate hain. This is the export. Again, the Chinese, the 2020 perhaps not the very representative for the China and India, but in 2018 and 2022, it is more than 22%. Right? So Chinese export to GDP ratio, their GDP is around $16,000 billion, and their exports is around 20% of that. This is perhaps the 28% of the world total export. Similarly, the India, Bangladesh, Pakistan is again very bad. So this is I don't want to give the dismal picture to the student, but this is the factual positions. And my whole booklet is basically the nexus between the growth and the fiscal policy. So that was the purpose, to give you some indication. Look at the other one. This is basically the historical growth rate of Pakistan's economy, right? And again, you can see that in the last several years, it is around less than 5% or so. There are already next, and this is basically the annual GDP growth rate, right? And in 2019 or 20, you can see that this is the first time we had negative growth, minus 0.5%. In 2007 or 8, I think it was around 0.5%. So this is a growth trend of Pakistan's economy. Right? So based on this, now we come to the fiscal side of that. And I have tried to divide the whole Pakistan economic history into two parts. One is from 1960 or 1970, the data availability, till 1988. And second, from 1988 to onward. Right? This is, you can find that this is a very clear, this will give you a very clear picture of that. Because my book is basically the relationship between the budget deficit and the economic growth. So the first thing you can find, the history of the revenue budget deficit. And we all know, the student of economics, the revenue budget deficit means the total revenue minus current expenditure, not including the development expenditure. So revenue budget deficit history tells us that from 1960, 60 is not here, but from 1960 to 1984 or 83, we had revenue surplus. So at least our total revenue was sufficient to finance our non-development expenditure. But after that, 1984 onward, you can see that except 1 or 2 years, which is marginal, the whole revenue deficit is in deficit.
our whole revenue budget is in deficit. Means that we are unable to finance our own development, non-development expenditure. खाने पीने के लिए भी और जो तनख्वाहें हैं, the basic necessity, उसके लिए भी जो है we have to, we are in deficit, right? So our, and I will come to the later point. Currently, the situation is getting worse, and our total tax revenue right now is very close to only one expenditure head, that is a debt servicing. And we have estimated in this book that after 3 years, if the growth rate is continued, both the growth rate of the tax revenue and the growth rate of the debt servicing, after 3 years, our total tax revenue will unable to finance only one expenditure of the Pakistan economy, that is debt servicing. So look at this will clear. This is the overall budget deficit. Overall budget deficit is total revenue minus total expenditure. So in overall budget deficit, from 1947 onward, we have budget deficit, right? But I will come to this point. This is very important and perhaps the main point of my whole booklet, that the relationship between the overall budget deficit and the growth. And overall budget deficit is total revenue minus total expenditure. And this is always negative. And this has been negative. In fact, I have discussed in the book that the first or the last budget of the British India in 1946, when the Liaquat Ali Khan has presented his budget, that was also in the budget deficit. But the reasons was very different. They were trying to introduce the expansionary fiscal policy, right? Expansionary fiscal policy. So in that case, in fact, I had discussed in the book that the Congress people were very annoyed with Liaquat Ali Khan because of this expansionary fiscal policy or expansionary budget, because they thought that this has increased the popularity of the Muslim League. Right? So very important point between the politics and the this budget deficit which I am trying to focus. And then since 1947, all budgets are in deficit in overall, right? But the reasons is very different. From 1947 to 1958 or 1960, most of the time the budget deficit was in deficit, or the overall budget was in deficit because we had to make huge expenditure on the rehabilitation of the new people migrated from India and other, right? So that was the reason for that. 1960-62 onward, the reasons for overall budget deficit has completely changed. From 1962-63 to 1978-79 or perhaps 1981-82. And this is the point which I wanted to make here. That during that period, the budget deficit was very high, but growth rate was also very high. Development expenditure was very high. So I will be making this point that the budget deficit during that period was financing our development expenditure. And development expenditure was leading economic growth. And this is exactly the same thing happening in India and China, and even in Bangladesh. So, in the last, I will try to convince the students, not the policymaker, that still we have a chance to grow, and the growth to go back to the fiscal policy of the 1960s and 70s. I will come to that point. This is primary budget deficit. This was basically Dr. Ashfaq was talking about, that we have deficit in, and there is no harm in having primary budget deficit. In fact, I'm of that school of thought, or I want to make this argument, even a budget deficit itself is not curse. Most of the economists says the budget deficit is a mother of all economic evil.
But I am saying that it is mother of all economic evil, provided if the source of the budget deficit is different. So I will come to this point that in 1960s or 70s, then in 1990s, 2000 and on, and especially in the last 10 years, the reasons for the overall budget deficit is very different. In that period, the budget deficit was result of the development expenditure. During Ayub Khan regime, during Bhutto Sahib regime, during the early part of the Ziaul Haq regime, the development expenditure was 10%, 11%, 12%. Perhaps the federal government, we have only one time in the history that the development expenditure was more than the non-development expenditure. Perhaps that was in 1975-76, or at least very close to each other. So development expenditure was basically, and I want to make this point, and you as a student can see and verify and find more of that. All the assets of Pakistan, all is very, I would say, perhaps the people will raise objections there. I would say most of the assets of the Pakistan was created during 1960s and 1970s. Mangla Dam, Tarbela Dam, steel mill, atomic processing plant, heavy mechanical Tesla, light mechanical, you name and you find that it was either in the 1960s or 1970s. This was the result of the development expenditure, despite we had a very high budget deficit. That's why I'm saying budget deficit, high budget deficit itself is not a curse. We have to see that what are the source of the budget deficit. So during that period, and because I have seen the earlier diagram, the revenue budget deficit was surplus till 1982-83. It means not only that we were financing development expenditure from the revenue budget, but also from the budget deficit, overall budget deficit. So borrowing is not bad. Borrowing is good if we are using this borrowing for the development purposes. So this we had done in 60s, this we had done in 70s, this we had done in early 80s. After that, in 1988 onward, this situation is completely different. Right? So this is the reason. And the next slide that dikhate. This is basically the final slide in terms of the budget deficit. This is basically the gap between the development budget and the overall budget deficit. Means what percentage or how much of the development expenditure is financed by the overall budget deficit. So in the till 1984-85, you find that development expenditure were more than the budget deficit, right? 9%, 10%. This is a difference. The 4% is the difference. Means the development expenditure, if that was 10%, the overall budget deficit was 6%. In that case, so we were financing our budget, our development expenditure with the help of budget deficit, right? But look at that. Again, the situation in after 1988, and especially in last 4 or 5 years. Most of the budget deficit is a result of the non-development expenditure, because development expenditure is negative. So all the budget deficit we are incurring right now, we are having budget deficit because of the non-development expenditure. मैं 5 मिनट से पहले खत्म करता हूँ जी. पर्पस यही है कि इस डायग्राम को अगर हम कन्विंस हो जाए तो दैट इज बेसिकली द मैसेज वी वांटेड आई वांटेड टू कन्वे. आई विल कम टू जो बाकी क्या है उसमें मैं बुकलेट में आई विल कम टू दैट. बट दिस इज बेसिकली द पर्पस कि if you have to develop in the now and in next 10 years or 20 years or so,
we have to rethink. We have the structural problem in the economy. We cannot privatize, we cannot do other things. So at least the one thing which we can do is to increase development expenditure, and to some extent we have to reduce the non-development expenditure where we can cut, and to some extent we can say that the budget deficit will finance our development expenditure. This is basically the message of that. There are ugly slides. This is basically the history of the fiscal deficit which I have told. Bhutto government and the Ayub Khan regime and Nawaz Sharif regime, and then all cases, what is the history of that? Next तरफ भी दिखा दें. ये सारी इन चीजों का मैंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है जी. So हुआ कहते थे during the Ayub Khan regime, during the Bhutto regime, during the partially the Ziaul regime, in fact the Junaid regime, the development expenditure very high, and we were financing development expenditure with the help of the budget deficit. But now the situation is very different, right? जरा पहले जरा ऊपर चले जाइए, ऊपर, right? ये जो है इसमें just one point I am making that ऊपर के, as I mentioned that not only the overall budget, high budget deficit is bad. It may be bad, it may be good. Similarly, if the budget deficit is low, that is not always the good thing. Because in 2002-2003, Dr. Ashfaq was the economic head of that. During that period, the budget deficit was very low, 2%, 2.3%, 3%. But the development expenditure reduced to 3.2%, from 12% to 10%. And we have seen that this was not the good indicator of the economy. Then in 2005 or 6, they have restarted development expenditure and so on. So growth was taking place or took place during 2007, 2008. Okay. So other और था, आगे चले जाएं, आगे. जरा ऊपर चलिए. I thought क्या, I've shown the buoyancies of the taxes as well. ऊपर. ठीक है. And so this was the message of them. Then I had also discussed the tax revenue, and I have discussed the buoyancies of the taxes, right? In terms of the buoyancy and the tax to GDP ratio. I'm sure Dr. Ashfaq will discuss this issue, the chairman of the FPR. But I'm just making this point that the tax to GDP ratio and the buoyancy of tax is a different thing. Tax to GDP ratio is a stock variable, buoyancy of a tax is a flow variable. The flow variable basically adds up, and Pakistan tax to GDP ratio is one of the lowest in the world, almost 11%. India it is 17%, except last year. In Bangladesh it is very high. In Sri Lanka, except the last year, they had almost 17%. Overall, developing countries' tax to GDP ratio is 18%. Europe, 20%, 28%, 29%. Scandinavian countries, 49%, 50%. Look at that. Their tax to GDP ratio is 50%. Means that 50% of their GDP goes to government in the form of taxes, and we have only 11%. Our expenditure to GDP ratio is 19%. So we have average 8% budget deficit. When we have the budget deficit, and budget deficit is because of the non-development expenditure, we have the problem of the financing. We have to finance budget deficit either through the household saving, or through the corporate sector saving, or through the banking system, or through the external resources. And each one has very adverse consequences, and especially the external sector. So this was the message of my booklet. Thank you very much.
my presentation, I will request Dr. Ashfaq and the former chairman FPR to discuss the revenue structure of the Pakistan. I'm sure this will continue. Chair, panelists, students, ladies and gentlemen. It indeed is a pleasure for me to be here to speak on this very important issue of revenues. It's important because it affects not only you and I, it also affects the overall economy, like Dr. Masood was saying, and before that Dr. Ashfaq was saying. It also affects the state management. If I may, at some level, if you define state, state is defined in terms of two monopolies. You're all economists, I guess. State is defined in terms of two monopolies: monopoly over violence and monopoly over extraction. Extraction is a political philosophy, political science analog for taxation. That's where states jealously guard their turf on both these monopolies. If you get an enemy country making an ingress into your country, even by a yard, you declare war. In 2013 in Karachi, there was a lot of extortion going on, and the state of Pakistan declared a war on extortion. Although taxation itself is extortion, the only difference is that it's backed by law. Violence, again, states guard their turf because they say that only we can kill, we can hang a person as per law, you can't kill. If you kill, we'll kill you. So this is a very, very complex issue, the way revenue system interacts with the state and with the overall society. You can exist as a country, as a state, if you have only courts of arm, that's the violence arm, and the extraction arm. You might not have education, you might not have civic humanities system, you might not have justice system. The mere fact that you have somebody to collect money and pay to the soldier, you can survive as a state at some level, at bare minimum. Okay, let me not take you, Doctor, how much time I have? 20, okay, that's good time. Okay, let me not take you into too distant a past, just 10 years. If you go to the last column, that is the total, you will see that in 2012, 2013, there's one block in red. We collect 1.8 trillion and 1.9 trillion. Then we come down to 2014 and 2015, and again there's a 2-year block. We collect 2.2 trillion, then we go up to 2.5 trillion. And then 2016 to 2020, we stay stuck in the figure of 3.1, 3.3, 3.8, 3.8, 3.9. And this figure of 3 trillion plus, it further bifurcates into two. If you look at 16 and 17, you make some jump. But 18, 19, and 20, the figure is 3.8, 3.8, and 3.9. If you
there's a star, asterisk on it, which says that in 2020 we got a supplementary grant from Finance Division of 100 billion rupees to pay other funds. So if we factor into that 100 billion rupees, we are at 3.8 trillion. So 18, 19 and 20, we are stuck at 3.8. But then suddenly in 2021, we make a jump and we go to 4.7 trillion. And then you do not see a figure of 5. And we, in 1 year, we graduate from 4.7 trillion to 6.1 trillion. Why did all this happen? How come that we were able to make this huge jump, which generally has gone unnoticed with the academic circles? There must be some method to the madness that we were doing at the revenue system, and I'll explain to you as to what was that method in the madness. This is basically a picture of the same table. Last year we collected 6.126 trillion, and at some stage, do I have a pointer with it? Okay. I guess. If you look at 2020, the blue line is income tax, and the red are, I'm not very precise at colors, but maybe let's take it as red. It is sales tax, and it's for the first time that sales tax overturns income tax, and it has implications for equity. This is a rundown slide. You must have heard it over and over again. Doctor just talked about it. We are not very proud of a tax-free GDP figure, but there are reasons for that. If Federal Board of Revenue is not performing very well, there are reasons for that. And my effort would be to indicate some of those reasons and give you an orientation of the ground realities as to why those reasons can't be overcome, because those reasons are embedded in the very straight structure, in the very straight formations. If you ask me, I put on a paper many years ago, जब हम 47 पे जाते हैं तो 47 पे जब 7 कमेटीज बनाई थी ब्रिटिश इंडिया ने, और वो उसको देख रहे थे एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो वन ऑफ द पैरामीटर्स वाज कि जो पाकिस्तान में जाने वाले एरिया से और जो इंडिया में जाने वाले एरिया से उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कितना था। और उस वक्त का डेटा हमारे पास है, बिकॉज वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने उस कमेटी को हेड किया था फाइनेंस पे, ही पब्लिश दैट बुक इवेंचुअली, एंड इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स of information leading to the partition days. तो वो हमें बताता है कि इवन 47 पे मुस्लिम एरियाज का जो कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो था, अब वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू दोज एरियाज विच वेंट इनटू इंडिया. तो it has historical reasons, and then there is elitism and all that. Let me tell you, Federal Board of Revenue doesn't make policies. Tax policy is not our job. We are not really fond of making tax policies. I have always cried hoarse that please take it away. It is Parliament's job. Parliament should be formulating policies. And then you give it to us, and we are the implementers, we are the enforcers, and we'll be very happy to do that. We can enforce
as much policy as we get. अगर हमारे पास fragmented tax base है, fragmented tax policy है, we are going to perform below par. Dr. Ashfaq Ansar Khan was talking very eloquently about it. Yes, you can look at the two pictures here. Agriculture 23% है, revenue में उनका contribution है 2%. Services 58% उसका contribution है sector का in GDP. Revenue में contribution है only 45%. Industry 19% उनका contribution है GDP में, but industry का contribution revenue में है 53%. It's a major distortion. Why? Because जब आपकी industry जो है वो excess burden लेती है taxation का, at some level it goes back into the pricing structure of goods and services, goods primarily, which the industry produces, and which some of those goods, carry that burden of taxation. It can be thrown forward, but some of the burden gets stuck into the prices, goods and services. Internationally, जब आप चीज़ों को export करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो tax का component है, वो उसके अंदर embedded होता है. International जो buyer है, consumer है, वो आपका hostage नहीं होता, उसको वियतनाम भी चीज़ें दे रहा होता है, उसको बांग्लादेश भी ला रहा होता है, उसको कंबोडिया भी. So जिसको वो सस्ती चीज़ मिलेगी, वो चीज़ वो ले लेगा. Somebody said all essential dilemmas of collective life are embodied in the question of taxation. आपकी जो collective life होती है, आपको पता होता है कि इस पे कितना total expenditure है और किसने कितना bear करना है, and you always try to minimize your burden. You want कि जी tax आना चाहिए, but you want कि टैक्स दूसरे से आना चाहिए, मुझसे नहीं आना चाहिए. एंड दैट्स वेयर यू सी, अगर एग्रीकल्चर का 23% GDP में है, they contribute 2%. Somebody else has to bear the brunt for that, and that happens to be industry, unfortunately. थोड़ा सा आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आ जाइए. दिस इज हमारी जो current tax base in terms of the number of taxpayers. Income tax में हमारे पास 7 million potential taxpayers हैं. जो return फाइल कर रहे हैं हमारे पास 3.4 million है, and there is a difference of 3.6 million, which is the data generated by our own database PROW. सेल्स टैक्स में आप देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, 3,05,000 हमारे पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं. दे आर इन आवर सिस्टम, बट दे आर फाइलिंग, आउट ऑफ देम ओनली 191,000 आर फाइलिंग. सो देयर इज अ गैप ऑफ गुड 113. फेडरल एक्साइज इज ऑल राइट. Last many years, at least since 14-15, I would leave 13 out, लेकिन 14-15 से a lot of drum has been beaten कि जी हमें returns बढ़ानी चाहिए, हमारे पास filers कम हैं, returns बढ़ने चाहिए, उसके लिए policy measures लिए गए. और ये वो policy measures हैं. The slide runs upward. In 2015, if you see, हमारे पास 1,14,000 total filers थे. उनमें से 5,34,000 zero filers थे. 1,16,000, then 6,12,000, and you continue to go upwards. But the question that I want to pose to you is कि क्या टैक्स फाइलर्स बढ़ा देने से रेवेन्यू बड़ा होगा? बढ़ना चाहिए था, बड़ा नहीं है.
देखिए, आपके फाइलर्स जो हैं वो ऊपर जाते रहते हैं, नंबर बढ़ता जाता है, बट ऑन दी अदर हैंड आपका जो टैक्स है, टैक्स शील्ड per filer keeps coming down. 2015 में yield per filer was 23,000. It came down to 10,000 in 2019, जबकि हमने फाइलर जो हैं वो बढ़ा लिए by over a million. 2 years down, in 2020, we all sat down and we started doing data crunching. This is one of the slides that we came up with. Few other slides which you would see in this presentation. This was a harrowing conclusion for me personally and a few of our colleagues and the political leadership as to what was happening. So things needed to be fixed, and we did try to fix them. Once we had understanding of ground realities as to what had been happening, we did take policy measures, and what happens, we reverse the trend in 20 and 21. हमारा फाइलर्स भी ऊपर जाते हैं और हमारा tax yield per filer also goes up. So this was a very good sign for the tax system. And this all came from data crunching, for analysis, from writing, from research, which you all do. But unfortunately, there has always been a disconnect between the academia, which undertakes research, and us, the bureaucrats who push files and implement policies. Somehow there's always a kind of iron curtain. कहा समझा ये जाता है कि research bureaucrats उन्होंने करनी है, academia ने करनी है, professor साहबान ने, और जो implementation है वो bureaucrats ने करनी है, and bureaucrats have nothing to do with research. Believe you me, that is absolutely wrong. What you all see here, and what you would see going forward, and also the number of revenues that I showed you कि हमने 21 और 22 में कैसे इसको convert किया, it all emanated from the analysis of the data which we had in our data bank. आगे चलिए. Again, अगर आप देखें तो रिटर्न फाइलर्स, ये बड़ी मशहूर हमारी स्लाइड है जिसको हाथी वाली स्लाइड्स कहते हैं, मतलब एवरीवेयर इट्स कोटेड. अगर आप रिटर्न फाइलर्स को देखें बाय साइज, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो हैं वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल से आती हैं, उसके बाद सैलरीड इंडिविजुअल्स, उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एंड देन companies. I just wanted to see who pays what, in what status, and again you would have very interesting details. Companies pay the maximum tax, although they are smallest in number. Non-salaried individuals, salaried, and AOPs are the ones who pay least tax. And association of persons is a status which is basically engaged in real estate and all that, and we know that's where maximum evasion takes place. What did we do? हमारा जो 3 साल से हम 3.8 ट्रिलियन पे थे, and then in 2021 we end up 4735, and then in 2022 June we close at 6.126. What was done?
This is what we call a smart taxation model. We are a system which is over-reformed. I had a look at history of Pakistan's tax reforms, and out of 70 odd years that we have existed as a system, 49 years we have been under some kind of reforms. 16 reforms commissions and committees and task forces have been formed. Over 11,500 pages have been written. All international donors, both multilateral and bilateral, have been engaged with us one way or the other. When I took over 2 years ago, I was briefed, I was given quite a few presentations here and there. At least 6 and 7 institutions were engaged on reforming Federal Board of Revenue. I remember one McKinsey were making a presentation, and they came up with beautiful slides and PowerPoint, organograms, and very colorful, flashy. And at the end of the day, I happened to ask a question, and I said, okay, gentlemen, if we all Replied, and from FBI's point of view, this is very important. So now we have Dr. Sajid Amin, and he will be talking about monetary policy, inclusive central banking. So this will basically complete our economic policy. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगा हम आपसे भी पूछ लें, सुबह 10 बजे से आप बैठे हैं, 9 बजे से, और वो एक ड्रामा है ना, इंडिया के सास भी कभी बहू थी, तो स्पीकर भी कभी स्टूडेंट था, तो हम समझ सकते हैं कि आप बैठाए गए हैं या बैठे हैं. Thanks to Dr. Bushra for the invite. और जनरली मेरी कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटीज़ से जब भी कोई इनवाइट आए, आई ऑलवेज कोशिश करता हूँ कि उसको एक्सेप्ट करूँ, बिकॉज वंस अ प्रोफेसर ऑलवेज अ प्रोफेसर. आई हैव बीन टीचिंग 10 years बिफोर ज्वाइनिंग SDPI. सो आई विल नॉट टेक मच टाइम. 2 की टर्म्स हैं दैट आई बी ब्रिंगिंग, जो डिस्कशन चल रही थी. हमने पूरी कोशिश की है कि आपको डिप्रेस कर सकें जितना कर सकें. आई ट्राई कि मैं उसमें कम से कम कंट्रीब्यूट करूं. और दूसरा, फ्रॉम फिस्कल पॉलिसी टू मॉनेटरी पॉलिसी, एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टर्म जो हमारी पॉलिसी डिस्कशंस में लैक करता है, मिस करता है बहुत हद तक. जो और शायद वो नेचुरली है, हमारा जो फोकस रहा बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स जो फिस्कल पॉलिसी है उस पर रहा, तो शायद उसी से हमारा जो डिस्कोर्स है एनालिसिस का वो भी महदूद हो गया फिस्कल पॉलिसी तक. ऑनरेबल चेयर काजी साहब, I slightly have a difference on the conclusion that monetary policy has a lesser or smaller role in economic development, and the job it has to do is only to accommodate फिस्कल पॉलिसी. बट आप चाहें तो उससे ज़रूर इख्तलाफ कर सकते हैं. विल सी हाउ इट डज, एंड इट इज़ अ मेजर इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एनी कंट्री. नेक्स्ट प्लीज. ये 3 मैसेजेस हैं जो टोटल आपको अगले 15 मिनट में मिलने थे. सो आई थॉट टू पुट इट ऑन द वेरी ऑन सेट. सो की मैसेज नंबर 1, central banks are important partner for inclusive development. At least 3 functions उनके: price stability, and if they can have stable prices at low prices, low inflation, they are actually benefiting the poor more than the rich, because inflation is disproportionately a tax on poor. Macroeconomic stability, it increases the capacity to absorb shocks, and that again the higher addition to the capacity of the poor. And effective financial sector regulations, your access to finance and other things.
So they are a major partner of inclusive development. And you know, after COVID-19, where came the first response? That was from central banks. Monetary policy cutting its interest rates immediately down the next day of the lockdowns. Globally, in Pakistan, it was slightly delayed, but I think it was within 7 to 10 days of lockdown. And that was the key injection to fight the liquidity crunch coming from the lockdown. So आपको जो पहला पावर इंजेक्शन मिला कोविड-19 को फाइट करने के लिए पॉलिसी लेवल पे, दैट वाज फ्रॉम सेंट्रल बैंक्स. फिस्कल पॉलिसीज वर टू लेट. आपका जो फिस्कल स्टिमुलस है, इट केम रफली आफ्टर 30 days आफ्टर लॉकडाउन. अली कमाल साहब, मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 1 month कि ये आया, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन. द सेकंड इज जो हमारे यहाँ नहीं है, कम से कम ये समझा जाता है. एंड आई थिंक दैट इज द सेंट्रल मैसेज. अगर आज का सिर्फ एक मैसेज मुझे देना हो तो ये जो सेकंड मैसेज है हमारा, वो आपके लिए खासकर जो है. आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट पढ़ी है कभी? 2 hands आउट ऑफ द फुल हॉल. 2.5. नो, पैनल पे मैं नहीं पूछ रहा. पैनल इज एक्सक्लूडेड. Ali is a very good friend and we continue to learn from him. So this is how we have distanced monetary policy from the day-to-day discussion on economy or economics or the public policy. हमने monetary policy को public policy से निकाल दिया है. So the only message मुझे जो देना था आज, monetary policy affects day-to-day life of public at large and it has a very strong social footprint. जो सेंट्रल बैंक का कराची में बैठा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का डिसीजन है, वो अकबरी मंडी लाहौर में बैठे मजदूर की इनकम, वेज और उसकी एम्प्लॉयमेंट, उसका रोजगार और उसका बेरोजगारी को डिफाइन करता है, डिसाइड करता है, इनइक्वालिटी को डिसाइड करता है और बहुत सारे फैक्टर्स. सो वन मैसेज फ्रॉम सेंट्रल बैंक. वी हैव बीन वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ओवर द लास्ट 2-3 years. Ali Kamal was part of that all conversation and the initiative, and it was very encouraging contributions from State Bank as well. So what we are asking them is कि भाई जब आप फैसला कर रहे हैं तो नंबर 1, उस फैसले का आम आदमी की ज़िंदगी पे असर क्या रहा है उसको कम से कम कम्युनिकेट ज़रूर करें. अगर आपको इनिशियली लगता है कि आप उसको अपने फ्रेमवर्क में नहीं ला सकते तो आप उसको कम्युनिकेट करें आम पब्लिक को और ख़ासकर गवर्नमेंट को कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आप इसके लिए अप्रोप्रिएट जो प्रोटेक्शन मेजर्स हैं वो ली जाएं. सो दिस इज़ द आस्क दैट वी हैव बीन विद स्टेट बैंक ओवर द लास्ट 3 years. So this is the total message that I just wanted to give you. The rest is just a kind of time पूरा करने के लिए. Next please. 3 चीज़ें हैं which have brought central banks at the forefront on inclusive development. With the more sort of कह लें कि ज़्यादा एक बैकअप के साथ evidence is there. Number 1 is the central banking for green energy transition, which all of you must be knowing the green central banking. You know the green financing, the climate financing, the green bonds, the green banking. That is the one where climate change, जो हमारी पहली जो presentation थी आज की, I believe and I hope many of you that climate change is a macro prudent risk. It is not environmental risk anymore. It is a macroeconomic risk. So the world banks, the central banks across the globe are now putting climate change risk in their monetary policy and central banking frameworks. And then the second जो भी बहुत कम है हमारे यहाँ, central bank backed digital currencies. थोड़ा सा मुख्तलिफ है जो हमारी practices हैं, जो हमारी understanding है. अभी जो digitization है वो है digital payments of non-digital currencies. जो हमारी करेंसी है वो नॉन डिजिटल है, बट जैसे उसकी पेमेंट को हम डिजिटाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट डिजिटाइजेशन द वे ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स आर नाउ टॉकिंग अबाउट. दैट इज द डिजिटल करेंसीज विच आर बैक्ड बाय द सेंट्रल बैंक्स.
جو آپ کی یہ بلاک چین کرنسیز آ رہی ہیں, they are from the private sector. But if central banks start backing up them, so that is the digitization where central becomes very crucial in your financial inclusion and other indicators. And then finally, جس پہ میں آج تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں, that is the central banking for social impact. And this is where the social footprint of monetary policy, خاص کر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. Central banks are now emerging as a great player for the impact investments. They are incentivizing social bonds, green bonds جیسے ہم نے کہا. So these are three key rising discussions, debates, very far from conclusive, but still they are there, which are putting central banks and monetary policy as a major player. Next please. ہم جب کہتے ہیں کہ مانیٹری پالیسی کو انیکوالٹی پہ فوکس کرنا چاہیے, تو وہ سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ میکرو اکنامک پالیسی کا جینی کوفیشنٹ کے اوپر امپیکٹ کیا ہے. دیٹ از ناٹ وٹ وی آر ٹاکنگ وین وی کال پاکستان اینڈ اوور آل دیٹ سینٹرل بینکس شوڈ انکلوڈ انیکوالٹی in their portfolio, in their objective function. Maybe implicitly initially, جیسے ہم نے کہا کہ کم از کم اس کو مانے تو صحیح, and then develop their framework and then gradually start this one. تو یہاں پہ تین چیزیں ہیں, but I'll take just 2 minutes on this and then I'll move, my slides will be available with you. So جو پہلا ہم کہہ رہے ہیں کہ redefine the target actually. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے, وہ انفلیشن ہے یا پرچیزنگ پاور ہے. You can deliver on inflation, but still you can fail on delivering on purchasing power. Let's assume کہ پاکستان میں ویج گروتھ 4% ہے, بٹ انفلیشن کا جو ٹارگٹ ہے وہ 11% ہے جو اس سال گورنمنٹ نے رکھا ہے, جو ڈیفینیٹلی فیل ہوگا, بٹ دیٹ از اے ڈفرنٹ ڈسکشن. لیٹس assume اسٹیٹ بینک ڈیلیورز آن 11% انفلیشن, بٹ آپ کا جو انکم گروتھ ہے وہ 4% آ رہی ہے, تو اٹ مین کہ آپ نے میری پرچیزنگ پاور کو 7% کم کر دیا ہے پچھلے سال کی نسبت, even if you are delivering on the targets. But unfortunately in Pakistan, State Bank was not delivering on even inflation targets, and much less is responsible for State Bank on this one, کیونکہ ہمارا جو فریم ورک جو ہم نے دیا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کو, وہ رینڈم رولنگ انفلیشن ٹارگیٹس کو سیٹ کرتا ہے, وہ کوئی سسٹمیٹک نہیں ہے. ابھی ہم موو کر رہے ہیں آفٹر ایس بی پی امینڈمنٹ ایکٹ 2021, جہاں پہ آپ کا ایک میڈیم ٹرم ٹارگیٹ جو ہے وہ فکس رہے گا, اور ہماری پرپوزل ہے کہ وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو باٹم 40% پیپل ہیں وہ 2.5 سے 3%, 4% کے قریب ان کا ویج گروتھ ہے, تو آپ کو ان کے اکارڈنگ رکھیں گے. اسی طرح یہ بڑی فنڈامنٹل ڈسکشن ہے, بٹ آئی ایم جسٹ لیونگ یو ود آئیڈیاز. دی پرپز از ٹو جسٹ لیو یو ود آئیڈیاز کہ ریڈیفائننگ مانیٹری پالیسی اینکر. ہم جب اسٹیٹ بینک جب کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ کسی ایک اینکر کے اگینسٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں انفلیشن ایکسپیکٹیشنس, تو جو انفلیشن ہے وہ اینکر ہے, جس کی جو انفلیشن کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ آن ایوریج اس سال ملک میں انفلیشن کیا رہے گا. اگر میرا اعتماد ہے اسٹیٹ بینک کے اوپر اور ماضی کا ڈیٹا اگر اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو جس کو ہم کہتے ہیں انفلیشن ایکسپیکٹیشنز اینکریج. وہ کیا انفلیشن ہونا چاہیے یا ریئل ویج ہونا چاہیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا پرچیزنگ پاور ٹارگٹ ہے تو وہ ریئل ویج ہوگا, آپ کا انفلیشن نہیں ہوگا. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ یو کین ڈیلیور آن ہائی انفلیشن. انفلیشن ایکچولی کیا ہے, اس میں پرابلم کیا ہے؟ انفلیشن مہنگائی نہیں بتاتا ہے, انفلیشن مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کو بتاتا ہے. اور جب کوئی بھی چیز اپنے پیک کو ٹچ کر جاتی ہے, جس کو ہم سیلنگ ایفیکٹ کہتے ہیں, تو وہ سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ نے 30 نمبر لیے, تو اس کے لیے بڑا آسان ہے 60 نمبر پہ جانا تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ 100 میں سے. بٹ ایک نے اگر 95 لیے ہیں تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے 97 پہ جانا, بیکاز ہی اور شی ہیز ٹچ دی پیک. تو جو آپ کا ریٹ آف چینج ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جب آپ کی پرائسز پیک پہ چلی جاتی ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انفلیشن کو سلو کر دیا ہے. بٹ دی آئیڈیا از کہ ایٹ وٹ پرائس لیول, اگر ہائیسٹ پرائسز پہ جا کے وہ سلو ہو رہا ہے انفلیشن, دیٹ از آٹومیٹکلی جو پچھلے 2 ہفتے میں ہوا کہ آپ کا ویک آن ویک جو انفلیشن ہے, سینسٹیو پرائس انڈیکس کم کیوں ہوا؟ کیونکہ سیلاب کے بعد آپ کی آنین اور ٹماٹو پرائسز نے اتنا پیک دکھا دیا تھا کہ ان کو نیچے آنا تھا, اینڈ سو دیٹ واز سلو ڈاؤن. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو ٹو چینج یور اینکر ایز ویل. اینڈ دین آپ کا جو میٹرکس ہے
کہ ٹارگٹ کیا ہوگا, جو انفلیشن ٹارگٹ آپ سیٹ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک کے لیے بڑا اہم کوشچن ہے کہ ہم انفلیشن ٹارگیٹنگ رجیم میں جا رہے ہیں, تو انفلیشن کا ٹارگٹ کیا ہوگا. اس کے دو کرائٹیریاز ہیں. ون از وچ میکسیمائزز جی ڈی پی, وہ شاید 9 to 11% آتا ہے پاکستان میں, یا 7 to 11% ہے, ڈفرینٹ رینج ہے. بٹ کیا یہ میچ کر رہا ہے پاکستان کی عام آدمی کی انکم کی گروتھ کے ساتھ, جس کی سیلری 10% نہیں بڑھتی, جو انفارمل مارکیٹ میں ہے, جو پہلے سے بلو منیمم ویج آپریٹ کر رہا ہے, کیا یہ اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے. So that is the matrix, the criteria. Is it the welfare or it is the GDP growth maximizer? And then we have to include redistribution in this framework. So this is what we mean by when we ask inequality. Next, please. So I'll be just covering now. Most of it is covered, just showing you some of this. ایک کوشچن ہے جو ظاہر آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ دنیا پہلے سے انفلیشن بھگت رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک اپنا کام چھوڑ دیں, انفلیشن پر ڈلیور نہ کریں. ناٹ ایگزیکٹلی. ہم اسٹیٹ بینک کو ایکچولی یہی کہہ رہے ہیں, اور سینٹرل بینکس کو یہی کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ ڈلیور آن پرائس اسٹیبلٹی بٹ ایٹ لو پرائسز, ناٹ ایٹ دی ہائیسٹ وین دے پیک. دا ٹارگیٹ شوڈ بی لوور. اور اس ٹائم پہ کیوں سوال؟ تین چیزیں اس میں کہ یہ سوال اس وقت کیوں ہے. آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جو اپرچونیٹیز, جو کرائسس ہوتے ہیں وہ اپرچونیٹیز ہوتے ہیں. جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو آپ عام اس طرح کی, جس طرح کی ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں, اس سے نہیں توڑ سکتے. آپ کو آج سے 2 سال پہلے اگر پوچھا جاتا کہ ہیلتھ از اے میکرو اکنامک کرائسس, تو کبھی بھی آپ نہ مانتے. اکنامکس والے کبھی بھی نہ مانتے کہ یار ہیلتھ کا اکنامکس سے یا اکانومی سے کیا تعلق ہے. بٹ کووڈ-19 میک دا بگیسٹ میکرو اکنامک کرائسس اینڈ ہیلتھ از ایٹ اے فنڈامنٹل. ایک وائرس نے پورے کے پورے میکرو ماڈلس کو اڑا کے رکھ دیا. So this is how a crisis provided opportunities to rethink, reconsider the status quo. So this is the right time for this discussion actually. Monetary policy کو single event کے context میں نہیں دیکھنا چاہیے. We should go it in a forward looking. جو discussion ہوتی ہے کہ جی بہت زیادہ interest rate بڑھ گئے ہیں liquidity سے, inflation بہت بڑھ گیا, that is the single event. ہم forward looking context میں کر رہے ہیں. اور اگر آپ inequality کو ignore کرتے ہیں تو ایون آپ کا جو کنونشنل فریم ورک ہے اس کے اندر کی مانیٹری پالیسی کی انفیکٹو جو ہے وہ بڑھ جائے گی. بیکاز انیکوالٹی جو ہے وہ میجر پورشنز آف پاپولیشن کو پارٹیسپینٹ نہیں رہنے دیتی آپ کی اکانومی کے اندر. آئی ایم فنشنگ ان 5 minutes. نیکسٹ پلیز. دس از جسٹ ہاؤ کووڈ-19 کریٹڈ انیکوالٹیز. بیسڈ آن ایگزسٹنگ انیکوالٹیز, کووڈ-19 produced new and more stronger inequalities. So that is why inequality is coming at the forefront. Next please. So there is now a consensus, even IMF کا ذکر رہا. IMF کا ایک جو recent working paper ہے, last bottom line, a recent work from IMF concludes that inequality must be an explicit agenda of monetary policy. اور جو pictures لگی ہیں اس میں right side پہ ہماری کچھ اپنی مشہوری ہے, کچھ ہمارا پیپر ہے, کبھی وقت ملے تو اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. The social footprint of monetary policy. Next. جو یہ ایک فریم ورک ہے جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں ایٹ ایس ڈی پی آئی, اسٹل ان بگننگ, بٹ یہ اسی ڈسکشن کو تھوڑا سا کنسیپچولائز کرتا ہے جو ہم ابھی کر رہے تھے. 3 چینل, انفلیشن ایکوالٹی, اور جو انٹرسٹ ریٹ اور ایکسچینج ریٹ پہ جس ہم بات کرتے ہیں, اور منی سپلائی گروتھ کے کانٹیکسٹ میں, بٹ دا ٹائم شارٹ. نیکسٹ. صرف ایک ہم یہ سلائڈ شو کرنا چاہ رہے تھے کہ جو 1% انکریز ہے انٹرسٹ ریٹ میں, مانیٹری پالیسی کتنی افیکٹو ہے, ہم صرف وہ بتانا چاہ رہے ہیں. This is based on household data from Pakistan over the last 20 years, more than 50,000 observations. 1% increase جو ہے وہ inequality کو بڑھاتا ہے. اگر آپ right side والا صرف graph دیکھ لیں تو this is the income gap between the richest and the poorest before and after increasing 1 percentage point policy rate, and that increases. The income gap between the richest and the poorest percentile increases. Next please. The adverse impact is much stronger اگر آپ کا انٹرسٹ ریٹ ایک تھریش ہولڈ لیول سے زیادہ ہے. 11.5% انٹرسٹ ریٹ کے بعد اگر آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں 1%, تو وہ گین جو ریچسٹ کو 70,000 تھا وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہو جاتا ہے, اور پورسٹ جس کا لاس 1250 روپے تھا وہ 27,000 روپے ہو جاتا ہے اگر آپ ایک تھریش ہولڈ لیول کے بعد انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتے ہیں. دیز نمبرس کین ویری. لیٹ می بی آنیسٹ ہیئر.
डेटा टू डेटा वेरी करेंगे सारी चीज़ें, मॉडल टू मॉडल. द पर्पज इज टू शो इट इंक्रीज मॉनिटरी पॉलिसी इज रेलेवेंट एट ए हाउस होल्ड लेवल, और ये इनइक्वालिटीज को और उन चीज़ों को बढ़ाती है. नेक्स्ट प्लीज. अगेन दिस इज सम ग्लोबल एविडेंस सेम ऑन उसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो इवन ऑन द इजी मॉनिटरी पॉलिसी कि अगर आप इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं तो गेन इज विद द रिचेस्ट क्लास, कि टॉप 1% की जो इनकम है वो 5% बढ़ती है और जो बॉटम 5% है उनकी 0.5% बढ़ती है. सो 10% का जो गैप है 10 टाइम्स गैप है इसमें. नेक्स्ट प्लीज. सो दीज आर प्रपोजल्स, हमने पहले कुछ डिस्कस कर ली. इनइक्वालिटी शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट, नॉट एन आफ्टर थॉट इन सेंट्रल बैंकिंग. Must be upfront in objectives. Bare minimum is that state banks and other central banks should start on considering inequality, at least speaking on inequality, and bring people back on within the monetary policy. It needs to be taken as a public policy, not a policy. And last minute, and I'm going to conclude it. So this is for the state bank actually. गो के जस्ट आपके सामने रखने के लिए हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इस पे स्टेट बैंक से. जस्ट फॉर यू कि हम बात क्या कर रहे हैं कि SPP must deliver on low and stable prices, not randomly set inflation levels. SPP must set medium-term inflation target maximum by 5%, considering low wage growth and the bottom 40%. Gradually, state bank should work to expand its research agenda. हमने स्टेट बैंक के पिछले 20 साल के रिसर्च पेपर्स जो हैं, वर्किंग पेपर्स जो हैं, उनको जब सर्च किया, नन ऑफ देम हैज अ वर्ड इनइक्वालिटी और पॉवर्टी इन टाइटल, नॉट अ सिंगल वर्किंग पेपर. सो दिस इज हाउ वी हैव डाइवोर्स्ड इनइक्वालिटी एंड मॉनिटरी पॉलिसी फ्रॉम ईच अदर. एंड SPP मस्ट क्लोजली वर्क विद academia, think tanks to promote this debate. Thank you so much. Thank you, Dr. Sajid. In fact, I will admit that I was member of the Monetary Policy Committee for the last 6 years, from 2014 to 2020, and in fact we have never thought or never discussed the inequality in our 2 months regular meeting of the monetary policy. So hopefully now people will discuss in monetary policy and income inequality. Thank you very much. Now I will request our friend Ali Kamal. He will be talking about very important issue, SDGs, and I will request that you can take your time, and I will request the students to stay, and if they can postpone lunch by 15 to 20 minutes, that is not, जिसको कहते हैं कि खसारे का सौदा नहीं है. ठीक है? Thank you. Okay. Thank you, Khalid Saab. Thank you, Bushra. Thank you, Dr. Bushra. Thank you, Saima. Thank you, Fatma Islam University and students. I know साजिद साहब कह चुके हैं, हम 9 बजे से बैठे हुए हैं. घबराना नहीं है, सोना नहीं है. We have a lunch, I think, after that, and you have as many questions from Khalid Saab, Sajid Saab, Ishfaq Saab, मुझसे बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. I'll be quick. Sir, पूरा टाइम नहीं इनका लेते. And sustainable development goals is a bigger agenda. When someone from Fatma Islam University, including the Bushra, emailed me, तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ यही था कि शायद sustainable development goals होगा. And topic मैंने भी पढ़ा ऊपर policies for sustainable development, and it's good we have discussed already fiscal and monetary policy, which are very close to my heart as far as I'm the macroeconomist trained at PITE and Kazan University, so वो macro भूती नहीं है, macro जाती नहीं है. Anyways, we'll start from the slides, but उससे पहले एक छोटी सी बात. आप सब बुक्स से पढ़ते ही हैं, ठीक है? माइक्रो स्टार्ट करते हैं, और देयर इज नो माइक्रो इकोनॉमिस्ट और मैक्रो इकोनॉमिस्ट, ठीक है? ये एक जहन में चीज रखना. देयर इज इकोनॉमिस्ट. बड़ी अच्छी बात की साजिद साहब ने. इफ देयर इज अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट, तो उसका अकबर मंडी नमक मंडी कुछ है, ठीक है? सो एक आम आदमी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? दैट्स वन क्वेश्चन विच डॉक्टर आलिया, हमारी टीचर हैं, बहुत अच्छी हैं, यहाँ पे भी शायद पढ़ाती होंगी, आती होंगी, शायद आप जानते हो, नहीं भी जानते तो कोई मसला नहीं है. उन्होंने हमारे एक दोस्त से पूछा कि ये फिशर इक्वेशन का इफेक्ट एक आम आदमी पे क्या होता है? यू नो फिशर इक्वेशन, ठीक है? सोचना कभी क्या इफेक्ट होता है. एंड ही वाज सो मैड एट द क्वेश्चन कि मैम ये मैक्रो की चीज़ है और फाइनेंस की चीज़ है, इसको माइक्रो नहीं है.
So that's what explains by Sari Saab कि इतना impact आता है, and there was no micro, it's a bridge. Real business cycle theory ने भी सिखा दिया, new Keynesian ने भी सिखा दिया, new classical ने भी सिखा दिया. So if you go to the micro bit, so that's more of economics. Plus आप ये देखिए जो साजिद साहब की पूरी presentation थी, उसमें अगर एक छोटा सा आप हार्वर्ड ट्रायंगल को ले लें या किसी और चीज़ को ले लें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ले लेते हैं, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, इंटरेस्ट कौन कमा रहा है? कैपिटल. सो द कैपिटलिस्ट क्लास, अगर मार्क्स आपने नहीं पढ़ा या पढ़ा जैसे भी है, सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सबसे ज़्यादा फायदा किसे होगा? कैपिटलिस्ट. इन्वेस्टर को तो नहीं होगा, लेबर क्लास को तो नहीं होगा. सो इंटरेस्ट रेट का जो सोशल इम्पैक्ट या इनइक्वालिटी का इम्पैक्ट आता है वो हमेशा हायर होगा, चाहे वो जिनी मैयर करे या ना मैयर करे, चाहे वो पामर रेशो मैयर करे या ना मैयर करे, लेकिन एक इनइक्वालिटी का एक लॉजिकल इम्पैक्ट जो आएगा. दैट्स व्हाई आई रोट लॉजिक, प्रायोरिटीज एंड रेटोरिक्स. सो रेटोरिक्स बहुत सारी होंगी यहाँ पे. एंड बिफोर आई स्टार्ट द फॉर्मल प्रेजेंटेशन, देयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी. अशफाक साहब बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं, हम उनकी सेकंड जनरेशन है, बल्कि पाकिस्तान की थर्ड जनरेशन है इकोनॉमिस्ट की. ही वाज पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन. सीखा है उनसे बहुत कुछ. न्यू लिबर्टेरियन कहीं पे बहुत अच्छे हैं, कहीं पे बहुत बुरे हैं. केन्जियन को कहीं पे बहुत अच्छे हैं. मैं खुद केन्जियन, लेकिन केन्स की फॉलो करता हूँ, केन्जियन नहीं, प्रो केन्जियन कह सकते हैं. लेकिन हर चीज़ हर जगह पे ठीक नहीं होती. न्यू लिबर्टेरियन का कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी परसिस्ट एवरीवेयर. रॉजर फेडरर एक है, जोकोविच एक ही है, वो दो नहीं हो सकते. शाहिद अफरीदी एक ही है, दो नहीं हो सकते. ठीक है. सो इनइक्वालिटी परसिस्ट. अगर आप शाहिद अफरीदी बनने की कोशिश करेंगे तो आसिफ अली की तरह आउट होते रहेंगे. सही. और मिस भाभी एक ही. सॉरी. ओके जी. सो लेट्स, देयर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और पॉलिटिक्स हर जगह पे, बट रेटोरिक्स जहाँ पे आ जाती हैं वो बहुत सारी हम पॉलिटिशियंस पे रहने दें. यू आर स्टूडेंट्स, रिसर्च स्टूडेंट, और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा से कहता था, भाई जब मैं पाइड में काफ़ी साल पढ़ाता रहा, तो पाइड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, सो मैं उनसे हमेशा ये कहता था, यार डोंट जंप टू द पॉलिटिक्स. मेरा एक जनरल क्वेश्चन होता था, एक रिसर्च मेथोडोलॉजी या वहाँ पे हमने जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया था अप्लाइड इकोनॉमिक्स का या अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स का, और उसमें मैं हमेशा उनसे कहता था कॉस्ट ऑफ धरना बड़ा उस वक्त पॉपुलर था 2014-15 में. सो कॉस्ट ऑफ धरना. सो एक शाम साहब से, वो नून लीग की साइड से थे, वो ले आए बहुत ज़्यादा कॉस्ट निकाल के. सो मैंने उनसे कहा, यार ये कॉस्ट इतनी तो नहीं आती भाई. सर एहसन इकबाल ने ये कहा. तो यार एहसन इकबाल पॉलिटिशियन है, छोड़ो, तुम अपनी कुछ असाइनमेंट लेकर आ जाओ. एक पीटीए का था, वो कुछ निकाल के ले आता था सर 10 मिलियन से ऊपर नहीं. 10 मिलियन, तुम्हें क्या पता 10 मिलियन वाला ज्यादा फायदे में है या 470 बिलियन वाला ज्यादा फायदे में. अपनी एक कॉस्ट निकालो जो आपकी एकेडमिकली अच्छी सी निकलती. सो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज देयर, बट यू शुड गो फॉर अ पॉजिटिव रिसर्च. ये नहीं है कि उसमें पॉलिटिक्स घुसाना शुरू कर दें. यू हैव नो आइडिया which way they can take that number 2. धरना की कॉस्ट ज्यादा का मतलब ये है धरना इज सक्सेसफुल. धरना की कॉस्ट ज्यादा ये इन अ वे ये भी है कि देखें जी इन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रख दिया. सो दे हैव ऑल द आर्गुमेंट्स in their book. So don't go by that. Okay जी, स्टार्ट करते हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं. There are 17 goals and this is the main development agenda, जिसमें environment भी है, जिसमें economics भी है, जिसमें social भी है, जिसमें institutions भी हैं, और जिसमें partnerships भी है. मैं थोड़ी सी बात पार्टनरशिप पे करूँगा, लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूँगा. जो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी. इट्स एन एम्बिशियस एजेंडा. ये सारी रेटोरिक्स हैं, मैं गो थ्रू वेरी क्विकली. सारी रेटोरिक्स हैं. एम्बिशियस एजेंडा है और नहीं पूरा होता. और एमडीजीज को आपने देख लिया, फेलियर था, ये भी हो जाएगा. एड डिपेंडेंस नहीं मिलेगी जी. एड हमें कब से एड मिली? हम तो हैं भिखारी, बेगर्स कैंट बी चूजर्स वगैरह वगैरह. दिस आर ऑल द रिटोरिक्स. हमारा फाइनेंसिंग नहीं आएगी. अशफाक साहब ने बात की कि कैसे हम वो 4.7 से 6.21 पे चले गए, इतना बड़ा जंप मार के. सो ये सारी की सारी जो है हम ब्यूरोक्रेट्स. अब मैं थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी के अंदर आया, तो मैं थोड़ी ब्यूरोक्रेसी भी सीख रहा हूँ.
ہوپ فلی ناٹ اچھی طرح نہ سیکھ سکوں تو بہتر ہے. بٹ ڈیولپنگ کنٹریز کو بادر نہیں کرے گا جی, اور باقی بادر نہیں کرتا, یہ ریٹورک ٹھیک ہے, دے ڈونٹ بادر. فار سسٹینیبلٹی, کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ٹاپک ہے, جرمنی کی ایک فرم جو واٹر یوز کرتی ہے وہ طریقے سے واٹر یوز کرتی ہے, وہ ضائع نہیں کرتی ہے. سو ریڈیوس دی واٹر انٹیک فار ایچ لیول آف پروڈکشن, دیٹ سسٹینیبلٹی. واٹر کی یوزج کے بعد جو واٹر کا ویسٹ ہے, جو ویسٹ واٹر ہے, اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. ویسٹ سے بجلی اور گیس پروڈیوس ہوتی ہے. پانی جو بچ جاتا ہے اس کو ریسائکل کر کے آدھا وہ دوبارہ یوز کرتے ہیں, آدھا فیلڈس میں دے دیتے ہیں. That's the level of sustainability they have. That's a developed country. ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ریسائکلنگ کیسے کرنی ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تو دور کی بات ہے, سالڈ ویسٹ کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے. There is a recent thesis by Dr. Sama Shafiq at Facets. انہوں نے بتایا کہ ہم کلیکشن میں ہی جو ویسٹ کا ہے وہ 60-70% سے زیادہ نہیں ہے بگر سٹیز میں. ابھی ہم اسمالر سٹیز کی طرف نہیں جا رہے, ابھی ہم ڈسپوزل کی طرف نہیں جا رہے, ابھی ہم اس کی مینجمنٹ پریکٹسز کی طرف نہیں جا رہے, صرف کلیکشن کی بات کر رہے ہیں. سو وی آر فار بیہائنڈ فرام سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی کی طرف ہم نے جانا ہے. دیٹس دا وے. اس کو ہم کہتے ہیں سرکولر اکانومی. ہمیں اڈاپٹ کرنی پڑے گی ہر حالت میں. ہم اگر اڈاپٹ نہیں کریں گے تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. رسپانسبل ٹورزم از اے پارٹ آف دیٹ. کیوں وہاں پہ لیٹرنگ کر کے آتے ہیں؟ گورنمنٹ کی جاب نہیں ہے, وہ میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کی جاب کیسے نہیں. اوکے جی. دین سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں پتا. It's a different language. You need to understand that. میں مشرف سے, طاہر صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ if you can have a sustainable development goals کا ایک سیشن پورا بچوں کے لیے, if they want it, then we can have that as well. اگے جانا. لاجک میں جی 3 قسم کی لاجک ہے. نمبر 1 is governance logic, systematic logic اور strategic logic. جاگن سے پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. گورننس لاجک میں ہم ایک پالیسی سیٹ کریں گے میکرو لیول, whether it's a monetary policy, whether it's a fiscal policy, whether it's a FRDL, whether it's interest rate change, inflation targeting, purchasing power, کسی قسم کی پالیسی ہم نے سیٹ کرنی ہے for the longer term goals. longer term goals کتنے سال کے ہوں گے؟ 15, 20, 25, 25 years. اگر لیٹس assume 5 سال بعد نئی گورنمنٹ آتی تو 5 گورنمنٹس تو آئیں گی. تو وہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے بری نہیں ہے. لیٹس ہیو some macro goals till 2047. 2047 کیوں جی؟ پاکستان 100 سال کا ہو گیا. اور کسی نے کہا جی 1876 میں کیا ہوا تھا, کہتے قائد اعظم پیدا ہوئے تھے. 1880 میں کیا ہوا تھا, قائد اعظم 4 سال کے ہو گئے. سو ہم 100 سال کا. دین گورننس لاجک یہ بھی ہے کہ ہم نے ان گولس کو, جو ٹارگٹس ہیں, یہ جو 5 سالہ منصوبے آتے تھے برے نہیں تھے. نیو لبرٹیرین نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ یار یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فضول چیز ہے, کبھی نہیں پورے ہوتے. کبھی نہیں پورا ہونا ایک ڈفرنٹ چیز ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہو میں نے 90% لینے ہیں, وہ گھر والے کہتے تھے 100% کی کوشش کرو گے تو 80% آئیں گے. آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں, گھر والے کبھی چینج نہیں ہوتے صاحب صاحب, چاہے ہم ہو جائیں یا ہمارے پچھلے ہو جائیں یا ہمارے ذات کے ہو جائیں یا اس سے پہلے ہو جائیں, کبھی چینج نہیں ہوتے. خیر ہم محض سیکھتے ان سے ہی, 100 کی کوشش کرو گے تو 80% آئیں گے. سو وین وی ہیو دس کائنڈ آف ٹریننگ فرام آور اون ہاؤس, سو جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں تو بھول کیوں جاتے ہیں کہ اگر ٹیکس ٹارگٹ 6.5 ٹریلین اور 6.4 ہو گیا تو شہباز رانا نہیں کوٹ کرنا ٹریبیون میں کہ وی آر فیلڈ. ٹھیک ہے, شہباز رانا کا میں نے ویسے نام لے لیا, دوست ہے ہمارا, ٹریبیون میں لکھتا ہے. اشفاق صاحب کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا, کیونکہ جب بھی ٹارگٹ سے تھوڑا سا 35 بلین کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں وہ فیلڈ. اس کو میں نے کہا یار فیلڈ کیوں لکھتے ہو؟ کہتا ہے جی there is only 2 terms, failed اور success. اوکے گڈ. دین جی سسٹمیٹک لاجک یہ ہے کہ کنٹریبیوشن آف SDGs on other SDGs ٹارگٹ, اس کو ہم سسٹمیٹک اپروچ کرتے ہیں. سو ایوری تھنگ از انٹرلنکڈ. اچھا پانی ملے گا, صحیح پانی ملے گا تو ایگریکلچر کراپ بہتر ہوگی, اسٹنٹنگ بہتر ہوگی,
ہیلتھ بہتر ہوگی, پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی, کوگنیٹو ایبلٹیز بہتر ہوں گی, گروتھ بہتر ہوگی, پاورٹی ریڈکشن ہوگی, انیکوالٹی ریڈکشن ہوگی, انوائرمنٹ بہتر ہوگی. تو آپ کو میں صرف 6.1.1 which is safely managed drinking water اس کی صرف ایک ایگزامپل دی. 169 ٹارگیٹس تھی ایس ڈی جیز میں, اس کا میں آپ سے صرف ایک ٹارگیٹ کی بات کر رہا ہوں جو لنکڈ ہے 47 ادر ٹارگیٹس کے ساتھ. دیٹس اے سسٹمیٹک اپروچ. اس کو ہم انٹر لنکیجز بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ایکسٹرنالٹیز بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ملٹی پلائر بھی کہتے ہیں. تو اتنی انٹر لنکیجز کے ساتھ اگر آئیں تو وی ہیو اے لیوریج ٹو چوز دیٹ مین پالیسی ایٹ دا میکرو لیول. اور میکرو لیول کی پالیسی جب ہے تو میکرو میں تھوڑی ہم ڈیولپمنٹ گھسا دیتے ہیں, صرف مانیٹری فسکل نہیں, ہم اس قسم کی پالیسیز دیکھ لیتے ہیں. سو دین دیر از اے انٹریکشن بٹوین ایس ٹی جیز رادر دین فوکسنگ آن انڈیویجول گولز. ہم ان کی مین ٹارگیٹس پہ جا کے ان کو دیکھیں گے کہ کیسے کیسے کون کون سے افیکٹ ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس اے لیوریجنگ تھیوری. دین اندر از دی اسٹریٹجک لاجک involving private sector and all other stakeholders. All other stakeholders میں academia بھی. بہت ساری باتیں ادھر ہوئی ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی ون. یونیورسٹیز کی جو ریسرچ ہے اگر وہ بہت اچھی ریسرچ ہو تو نتھنگ لائک اٹ. بیوروکریسی کی ریسرچ ہے. ٹھیک ہے, پی ایس ڈی پی میں کتنا آنا, پی ایس ڈی پی کا ریفارمس کیسے ہونا, اور نہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے اس میں کیا مسئلے ہیں, آپ بتا دیں ہمیں مسئلے کیا ہیں. ود ڈیو اپالوجی فرام پی آر گائے اشفاق صاحب, ہمیں ڈیٹا نہیں ملتا سر. سلیم راڈ از اے ویری فیمس ٹیکس ایکسپرٹ ان یو ایس. اس نے انٹرنل ریونیو سروس کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھا انیکوالٹی میں کیا چینج آتی ہے وین وی ہیو ارنڈ انکم ٹیکس واپس ہم کرتے ہیں, ریٹرن فائلر جو ہے ان کو واپس کرتے ہیں. تو اس نے کہا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, جینی پہلے 3.2 تھا اب وہ 3.15 ہو گیا. سو when I came back, فسکل کا بڑا چسکا چڑھا ہوا تھا, ہم نے کہا چلو یہ کام کرتے ہیں. went to internal revenue service اور میرے ڈیٹا نہیں ملے گا, سوری. Even in 2018 I went there, ڈیٹا نہیں ملے گا. 2011 کو دے دیں یار, 2012 کو دے دیں, نام مٹا دیں, کچھ کر دیں. Now I'm planning, I'll try again, but still there's a huge chunk of data availability inside the government of Pakistan, sitting in their books, sitting in their computers, but they won't give you. Because that's one of the problems we are facing right now. We have faced in the past, and right now, since I'm in the government sector now, so میں کوشش کر رہا ہوں اپنے ممبرس کے ساتھ مل کے کسی طرح ہم ڈیٹا کو باہر نکالیں. It is because of one of our guy who is right now chief statistician now, لیکن وہ 6 سال پہلے ہوا. آپ کو پی ایس ایل ایم کا ڈیٹا آن لائن مل جاتا ہے, آپ کو ہائرس کا ڈیٹا آن لائن مل جاتا ہے, وچ از پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے سورسز ہیں. آپ کو لیبر فورس کا ڈیٹا آن لائن مل جاتا ہے. ڈاکٹر بشرا از ہیئر, آپ کو شاید یاد ہوگا پہلے نہیں ملتا ہوتا تھا. ہم فون کرتے تھے, سر وہ دیتے لیٹر لکھیں گے, کہاں سے لیٹر لکھیں گے. ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے قائد یونیورسٹی, کہاں سے لیٹر لکھے گا. لیٹر لکھتا تھا, آگے سے وہ جواب نہیں دیتے, کیسے فالو اپ کریں. سو ڈیٹا شوڈ بی اویلیبل آن لائن فار ایوری ون. یار ادھر سے جا کے کلک کرو اور یوز کرو. سو دیٹس اگین ریٹورک, یا اس کو لاجک, یا اس کو کیسے پرائرٹی میں دیکھ لیتے ہیں. پرائرٹیز میں یہ سارا اسٹیٹس کو کا پارٹ ہے. پہلی میری اسائنمنٹ پلاننگ میں ایز این اکنامک پالیسی ایڈوائزر, اینڈ ہی سیڈ آپ نے اے ڈی پی دیکھا ہے؟ جی سر دیکھا. کیا پرائرٹی آ رہی ہے سر؟ ایجوکیشن. اچھا کتنے پرسنٹ ہے پاکستان میں؟ سر 2.2%. تو آپ کی پھر ساری تو فیل ہوگی. سو ہم نے آگے کا سوچنا نہیں. میں آپ سے صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب ریسرچ کرنی ہے سوچو آگے کا. ڈونٹ تھنک کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے اقبال صاحب آئے 2014 میں, انہوں نے کہا رائٹ ناؤ وی ہیو, وہ ایک مذاق بن گیا, لیکن رائٹ ناؤ وی ہیو ایکسپورٹس آف 25 بلین. اس کو 2025 میں ہم نے 150 بلین کرنا ہے. Do you know what was the response? نہیں ہو سکتا.
یار سوچو تو صحیح کیسے ہوگا. Give it to PIDE, give it to Fatma Jannah, give it to ComStats, give it to Islamic, give it to some other universities. ان سے کہو come up with an ideas. But here the research at the bureaucracy level totally failed. ہم کنسلٹیٹو موڈ میں چلے جائیں گے. یار کامرس کو بلا لو, ایف بی آر کو بلا لو, ادھر سے فائنانس کو بلا لو, ادھر سے ای ڈی کو بلا لو, کسی اور کو بلا لو. لیٹس سی کہ ایکسپورٹس کیسے انکریز ہو سکتی ہیں. Give it a time to academia, to think tanks. STPI نا بیٹھے ہوئے سارے سب تو میں نام لے لیتا ہوں, ورنہ میں رہنا نہیں سی. سو وہ ان لوگوں کو ریسرچ دیکھیں, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, IBI میں رہے ہیں. سو وہ جو ریسرچ ہو کے آئے گی کسی انڈسٹری سے, کسی انڈسٹری لنکیجز میں, ایک یہ بھی پرابلم ہے اکیڈیمیا کا, انڈسٹری لنکیجز نہیں ہے, بٹ اسٹل اسٹیٹس کو توڑنا ہے. دیٹس I'm taking the liberal standing inside the university, not at some forum of government of Pakistan. تو میں آرام سے یہاں پہ بول سکتا ہوں. چیری پکنگ بہت عادت ہے. کوہستان چھوڑو شانگلہ کر لیتے ہیں. کیوں بھائی کوہستان کیوں نہیں؟ راجن پور چھوڑو جی خان کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ یا یہ پروجیکٹ میں بولوں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے کون کس نے کہا ہوگا, لیکن خیر حافظ آباد کر لیتے ہیں, میرا اپنا شہر ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے کہا 3 ڈسٹرکٹ چوز کرنے ہیں. ایک لڑکا سکردو کا تھا, ایک ایبٹ آباد کا تھا, اور ہمارے باس خوشاب کے تھے. انہوں نے کہا یہ خوشاب کر لو, ایک سکردو کر لو, ایک ایبٹ آباد کر لو. دیٹس ٹیریبل. اس کی کوئی بیس تو ہونی چاہیے. اف یو ہیو نو آئیڈیا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں, ایک ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس ہے, MPI. ٹھیک ہے, گو فار اٹ, سرچ اٹ, نہیں ملے گا سرچ کر کے دیکھ لینا. ٹھیک ہے, پاکستان کا اگر نہیں ملے تو ایک stg-pakistan.pk پہ پڑا ہو. اور جب آپ رینڈم سرچ مارتے ہیں تو ویب سائٹ کی چیزیں آتی نہیں ہیں ٹاپ پہ, سم کوئی پرابلم. MPI آپ کو ڈسٹرکٹ رینکنگ دیتا ہے بیسڈ آن ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ. تو آپ کو ڈیولپمنٹ کا کرائٹیریا اگر کہیں پہ پتہ لگ جاتا ہے تو MPI از اے ویری گڈ انڈیکیٹر. We have selected right now 20 most deprived districts using that MPI. اس میں بھی چیری پکنگ ہوتی ہے. اچھا اس کو نہیں, اس کو رکھ لو, نہیں سر یہ this is the formula. نہیں کچھ چینج کرنے کی کوشش کرو فارمولا. HDI کو انکلوڈ کر لو, وہ سچویشن انالیسز, PSLM کا تھوڑا اور ڈیٹا لے کر آ جاؤ, تاکہ وہ جو پولیٹیکل ریٹورک ہے نا اس کو ہم تھوڑا سا رام کر سکیں کہ سر دیکھیں وہ یہ بھی ہم نے آپ کا ضلع بٹھا دیا اس میں. سو دیٹس اس پہ آپ نے اگر جانا ہے, آئی وڈ سے کہ ناٹ جائیں. دین جی MCDM ہم نے ایک پرائرٹی بنائی. اب MCDM کیا بڑا فینسی سا ورڈ آپ کو بتا دیتا ہوں, ملٹیپل کرائٹیریا ڈیسیژن میکنگ ماڈل. مزہ آیا. پہلے ہم نے بنا لیا, بعد میں ڈاکٹر اسما حیدر IBA کی, انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی نام رکھو, نام رکھتی. اور ملٹیپل کرائٹیریاز کیا تھا کہ ہم نے کسی ایک کرائٹیریا کی بیسس پہ رینکنگ نہیں کرنی. اور وہ رینکنگ وہ ملٹیپل کرائٹیریاز نیچے لکھی ہوئی تھی. ملٹی پلائر افیکٹ کسی کی لیوریجنگ تھیوری اوپر آپ کی لکھی ہوئی ہے. لیوریجنگ تھیوری یہی ہے کہ کس پہ امپیکٹ ڈالیں گے تو اس کا میکسیمم امپیکٹ باقیوں پہ بھی آئے گا. سو ملٹی پلائر. سب سے زیادہ ارجنسی کس کی ہے؟ واٹر کی ہے. جیسے ساجد صاحب نے کہا تھا ابھی, ہیلتھ in 2019 was not a macro issue. In 2020 it is. Now it is. اب آگے رہے گا. Floods was a macro issue. Climate کو ہم نے کبھی سیریسلی لیا ہی نہیں, اور کلائمیٹ کو اس وجہ سے سیریس نہیں لیتا کہ میرے جیسے اکانومسٹ کہتے ہیں 2010 میں فلڈ آیا تھا, اب 2022 میں آیا, 12 سال کچھ نہیں ہوا, چپ کر. تو یہ کلائمیٹک ایشوز, یہ کلائمیٹ چینج ہے, کلائمیٹ ایکشنز ہیں, اس کو ہم نے اڈیپٹ بھی کرنا ہے. ڈاکٹر سمینا نے بات کی تھی ڈسپلیسمنٹ کی. میں آپ سے کہتا ہوں ہمیں ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اینی ون فرام گلگت, سوات, مجھے بتائیں if I'm wrong, پورا کا پورا پہاڑ دریا میں گیا, بولڈرز کے بولڈرز آئے, اینڈ دیٹ از بیکاز آف دا رینس, جس کو ہم لینڈ سلائڈنگ کہتے ہیں, اور یہ پوری ماؤنٹین سلائڈنگ ہوئی ہے. So there is no flash flooding. یہ پوری ماؤنٹینز دریا میں ہے.
جب میں نے ہنزا گلگت استور اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں اس ہال سے آدھا کرنے اتنے بڑے بڑے بولڈرز تھے. تو اب سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے کلائمیٹک چینج. سر آپ سے نہیں سمجھ آ رہی تھی. اگر آپ میپ دیکھیں تو کوہ سلیمان سے یہ ساری کے سارے کام شروع ہوا اور پورے دریا سکی سندھ کی پٹی جو ہے ٹانک سے لے کے ٹل سندھ آپ کے 15 کلومیٹر لیفٹ رائٹ پانی پانی بھر گیا. اور وہاں پہ کیونکہ نکاسی کا نظام نہیں ہے تو وہیں پہ. اینیویز جی, سو ملٹیپلائی ارجنسی دین ریلیونٹ فار آل پروونسز. پھر ہم نے دیکھا اس کے وہ ایکسیڈنٹ کتنا بٹس کتنی ہے. کیا وہ 10% اس کے برے حالات ہیں یا 90% برے حالات. 90% والے کو زیادہ بٹ دے دیا, 10% والے کو کم دے دیا. کتنی ڈیپتھ ہے اس کی, بیڑا گرک کتنا ہوا ہے اس کی, جس کو آپ اگر آپ نے پاورٹی وغیرہ پڑھی ہے تو پاورٹی گیپ ایک ہوتا ہے. تو پاورٹی گیپ کتنی ہے. ادھر پاورٹی تو 20% ہو لیکن 18% ایکسٹریم پور. تو وہ ڈیپتھ کتنی ہے. دین ہم نے اس کو دیکھ لیا کہ اسٹرکچر چینج تو نہیں زیادہ چاہیے. کیا بہت زیادہ پیسے شیسے تو نہیں خرچیں گے کیونکہ یہ تو کبھی نہیں کریں گے. وی کیم اپ ود دیز کیٹیگریز. دیز آر ناٹ دا پرائرٹیز دیٹ اگر میں سوشل کیپٹل کو سامنے رکھوں تو یو آر مائی سوشل کیپٹل رائٹ ناؤ. سو جس کسی کو بھی بتائیں گے تو یہ پرائرٹیز نہیں ہیں, کیٹیگریز. کیٹیگری 1 آر دا انیبلرس. ان کو افیکٹ کریں گے تو آؤٹ کمس آئیں گے وچ از کیٹیگری 2. اور اگر یہ دونوں چیزیں سسٹینیبل لیول پہ ہم نے لے کے جانی ہے تو ہمیں کیٹیگری 3 میں انویسٹ کرنا پڑے گا. سو ہماری جو سمری ہے, ہماری جو کتاب ہے, جو ہمارے بکلیٹ ہے, اس میں ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان تینوں میں اکٹھے انویسٹ کرنا ہے. بچہ سو تو نہیں گئے, سونے والے بولے. اوکے, اب کچھ لوگوں نے تصویریں لے لی خیر ہے, پھر لے اوکے. پلاننگ کمیشن کے اندر یہ 3-4 کام ہم لوگ کرتے ہیں. if I can skip, I think I'll skip that. If you want, Dr. Busha, we can have another session on the planning and the strategies کسی وقت بھی, ٹھیک ہے, تو we are available. ہمارے کو 5-6 چیتے ہیں, کسی وقت پہ آگے کوئی بھی پریزنٹیشن دے سکتا ہے. چیتے means you know that. Okay. ٹاپک میں نے رکھا تھا rhetoric, logic and priorities that we have gone through, اور اس کے بعد تھا 3 pillars and 4 dimensions. Sustainable development goals. اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے ویبسٹر, آکسفورڈ یا کسی ڈکشنری میں بھی, تو بڑی ایک دقیانوسی سی ویگ سی ڈیفینیشن ہے. میں جان بوجھ کے ورڈز بول رہا ہوں, میرے انوائرمنٹ والے بھائی بہت ناراض ہو جاتے ہیں اس سے, کہ جو ریسورسز ہمارے پاس ابھی ہیں اس کو ایسے استعمال کیا جائے کہ وہ اگلے 2-3 جنریشنز کے پاس بھی وہ ریسورسز رہیں, اینڈ دس کنٹینیوز. تیسری جنریشن جب ہماری آئے گی تو ان کو بھی ہم یہی ڈیفینیشن دے رہے ہوں گے. اس کے بعد جو تیسری جنریشن آئے گی اس کو بھی ہم یہی ڈیفینیشن دے رہے ہوں گے. دیٹس این انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی یا ریسورس سسٹینیبلٹی. دوسری سسٹینیبلٹی ہے اکنامک سسٹینیبلٹی, جس میں مانیٹری سسٹینیبلٹی آتی ہے, فسکل سسٹینیبلٹی آتی ہے. اور فسکل کے 3 پارٹ ان جنرل میں لیتا ہوں, ایک ریونیو, ایک ایکسپینڈیچر, اور ایک جو صبح سے آپ نے اشفاق صاحب کی تقریر سنی, ڈیٹ. جب بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو ڈیٹ تو ہوگا. اس کو فائنانسنگ کے طریقے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. سو آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ کو بھی دیکھنا پڑے گا. پرائمری سرپلس رکھنا ہے تو پرائمری سرپلس may not be a very good thing. وہ قاضی صاحب نے جس نے آپ کو کہا تھا کہ اٹ could be جو ہلکا سا چھوٹا سا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہو سکتا ہے اچھا ہی ہو. اور کس طرح اچھا ہو, اگر آپ کے پاس 2% آف جی ڈی پی لگانے سے 4% آف جی ڈی پی آ جاتا ہے تو 2% آپ پے کر دیں, 2% کھا لیں. That's the simplest definition. لیکن یہ کتابی ڈیفینیشن. There is always a political economy. So جی 3 pillars ہیں, inclusivity, equity, sustainability. جارگنز پہ کہتے ہیں اسے leaving no one behind. کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا. چیری پکنگ میں ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, لیکن چیری پکنگ اس وقت ہوتی ہے جب ہم ایکوٹی بیس پہ جاتے ہیں. جو 100 نمبر کا ٹینس پلیئر ہے اس کو ہم نے راجر فیڈرر بنانا ہے,
یہ میری ڈاکٹر ندیم الحق سے عموماً بحث ہوتی ہے. اف یو ڈونٹ نو ڈاکٹر ندیم الحق تو سرچ کر لینا یار. He is a vice chancellor of PIDE right now, and ان کی جو کانسیپٹ ہے وہ اگر ادھر کھڑے ہوتے تو ابھی تک تہس نہس پھر چکے ہوتے ہیں اس چیز کا. دین جی فاردسٹ بیہائنڈ فرسٹ, یہ ایکوٹی بیسڈ ہو گیا کہ جو بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اف یو لک ایٹ دا ایم پی آئی گراف, اف یو لک ایٹ دا ایم پی آئی میپ, اس میں آپ کو بلوچستان سارا ڈیٹ نظر آئے. تو ان کو ہم نے ایٹ پار لے کر آنا ہے. دو دے آر دا 4.8% آف دا پاپولیشن آف پاکستان, اور جب ہم امپیکٹ کے اوپر جاتے ہیں تو ہم پنجاب پہ آ جاتے ہیں جس کی 53% آف دا پاپولیشن. دو دے ہیو اے لوور ڈینسٹی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرنی, وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کرنی. سو دیٹ ایکوٹی بیسڈ. ان دونوں کو اگر ہم ملائیں تو ہمیں سسٹینیبلٹی چاہیے, اور سسٹینیبلٹی کی آپ کو میں نے 2 ڈیفینیشن بتا دی, اکنامک سسٹینیبلٹی اینڈ انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی اور ریسورس سسٹینیبلٹی. تیسری ہے جی سوشل سسٹینیبلٹی. if you log into حمید گل's ویڈیو of 3 gorges, وہ اس کی ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے, تو بلتستان ایریا کے اندر ایک ڈیم بننے کی فیزیبلٹی بنی تھی 2001 میں, اور انہوں نے کہا تھا یہ 3 gorges ہوگا پاکستان کا, بیکاز it can produce 50,000 megawatt at that time. وہ نہیں بنا کیونکہ بلتستان کی پوری کمیونٹی کو ڈسلوکیٹ کرنا پڑتا. That's the social sustainability. اب ٹورزم والی سائڈ سے سوچیں, میرے جیسے پنجابی بھائی جاتے ہیں وہاں پہ اور حرکتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں, تو وہ سوشل سسٹینیبلٹی, ان کا جو کلچر ہے ہم اس کو تباہ کر رہے ہیں. Their women, female used to work in the fields. اب وہ گھر کے اندر محصور ہو گئی, وہ کہتی ہیں یار یہ الو کے پٹھے آ جاتے ہیں اور آ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. That's a very straight language I'm talking, sorry. Okay جی, 4 dimensions میں اب آپ نے وہ ریلیٹ کرنی ہے ایک ایک چیز پوری کی پوری. 4 dimension پہ انکلوسیوٹی تھی, ایکوٹی تھی, سسٹینیبلٹی تھی. 4 کیا چیزیں ہمارے پاس آ گئی, سوشل, اکنامک, انوائرمنٹ اینڈ گورننس, اور یہی سسٹینیبلٹی کے سارے پلرس ہیں, یہی 4 dimensions ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا. ہمارے پاس ٹیک اویز کیا ہیں in a quick session. The actions that are taken dependent on the ideas that are lying around. Ideas. یہ اب میں ندیم الحق صاحب کی لینگویج بولنا شروع کر رہا ہوں. Opportunities. اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو ذرا کھانے پینے کی مشکل ہو جائے گی. سر جی 2 منٹ سر, سب ڈگنا نہیں بس. اوکے جی, پک دا موسٹ امپورٹنٹ ون. نہیں میں نہیں ڈگنا, پک دا موسٹ امپورٹنٹ ون. وہ پرائرٹیز والی پوری کی پوری کہانی یہاں پہ آتی ہے کہ امپورٹنٹ ون کون سا اس کو پک کریں, لیکن سب کو چھوڑنا نہیں ہے. ایکوٹی بیس انکلوسیوٹی ہونی چاہیے. Ensure all the 3 dimensions of sustainability. Financing is not only the remedy, governance بہت بڑی ریمیڈی ہے. آپ کو ہمیشہ سننے کا پڑے گا پیسے کہاں سے آئیں گے یار, ٹھیک ہے, لیکن گورننس بھی ایک چیز ہوتی ہے. Think beyond the rhetoric, stakeholder involvement بہت امپورٹنٹ ہے, monitoring and reporting بہت امپورٹنٹ ہے. I'll stop here, but sir 2-3 چیزوں کے بعد ایک ٹرم خاص طور پہ 2-3 لوگوں نے یوز کی ہے, جہاں پہ میں آخری پوائنٹ کے اوپر اسٹاپ کروں گا. انسٹیٹیوشنس. میم سمینہ نے بھی آپ کو وہ نارتھ کی ایک ایگزامپل دی. انسٹیٹیوشنس کیا ہیں؟ آپ لوگوں نے انسٹیٹیوشنل اکنامکس پڑھ لی ہے, انسٹیٹیوشنس کے بارے میں پڑھ لیا ہے, انسٹیٹیوشن گورننس کا سبجیکٹ آپ کا ہے, پڑھ لینا بچوں. طاہر صاحب کروا دو انہوں نے, میرے خیال ہے. Institutions are in simple words rules of the game. North نے کہا, بہت ساری اور ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہیں. رولز آف دا گیم یہ ہیں کہ تمام سوسائٹی کے اندر جتنے اسٹیک ہولڈرز, جتنے لوگ ہیں, انہوں نے اپنا اپنا کام کرنا ہے. We are not here to blame anyone. اگر میرا کام سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی رپورٹنگ اور مین اسٹریمنگ ہے
تو آئی شوڈ ڈو دیٹ. مجھے کوئی حق نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کے ہاں کریٹیکلی میں اکانومسٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں کہوں جی کہ میرا اپنا کام تو کوئی اور کرے گا, لیکن اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کو میں ذرا دیکھ لوں. اگر لنک کرتی ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بٹ ایوری اسٹیک ہولڈر ہیز دیئر اون ڈومین اور ان کو وہ کام کرنا ہے. کیا ہے جی یونیورسٹی کی ڈومین سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں؟ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, 3 چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں, باقی آپ خود سے دیکھ لیجیے گا. کمپلائنس, کتنی گرین ہے یونیورسٹی, کتنے آپ کا ریسائکلنگ ہو رہی ہے یہاں پہ, ڈیسنٹ ورک کے اوپر آتا ہے, کتنے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے, یونیورسل ہیلتھ کوریج کتنی ہے آپ کے امپلائیز کو, کیا آپ کی کریکولم میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا کورس ہے, کیا آپ کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پڑھائی جاتی ہے. سو یہ ایک ٹک ہو گیا. سو یہ یونیورسٹیز کا رول پورا کا پورا. دین ریسرچ کے اندر آپ کی ہر ریسرچ, ایوری تھنگ انڈر دی اسکائی از سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. سو ریسرچ کے اندر آپ کا جو بھی ٹاپک ہوگا وہ کہیں نہ کہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ٹارگٹ کو ٹیگ کر رہا ہوگا. ڈو اٹ. اور لاسٹ, آپ کیونکہ ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ لوگوں کو خاص طور پہ میں ہاتھ پاؤں منہ جوڑ کے گزارش کروں گا, جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ کا ایک ہائپوتھیسس ہوتا ہے, 2 ہائپوتھیسس کر لیتے ہیں, ان کی ریکمنڈیشن 16 نہیں ہو سکتی. اس کو دیکھ لیجیے گا, وہ بھی سسٹینیبلٹی پہ جاتی ہے. شکریہ. We are basically not having a question answer session right now. We will have later on, or we can have discuss on the lunch. Thank you very much. Thank you very much, sir. I now request Professor Dr. Qazi Masood to present the mementos to the speakers of the session. Professor Dr. Bushra Yasmeen is requested to join him on the stage. Professor Dr. Azra Yasmeen, if you can also kindly join. सर सामने देखिएगा. वेट कर. ठीक है ठीक है ठीक है. सर सामने देखिएगा. मैम को वो क्लोज हैं साथ हैं. मैम ठीक है थैंक यू सो मच. सर जी ठीक है, थैंक यू. थैंक यू सो मच. Full time.